مسلم رہنماؤں کا غزہ کی صورتحال پر شدید اظہار تشویش، امریکی صدر سے مسلم ممالک کے سربراہان کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق رہنماؤں کا فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور، جبری نقل مکانی مسترد، غزہ سے بے دخل افراد کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امن عمل شروع کرنے پر اتفاق، مسلم رہنماؤں کی فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات کی حمایت، غزہ کی تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی تعاون پر زور دیا، یروشلم کے مقدس مقامات میں استحکام کو یقینی بنانے کی اپیل۔ اجلاس کو امن و علاقائی تعاون کے سفر کا نقطۂ آغاز قرار دیا گیا۔ 50 منٹ جاری رہنے والی ملاقات میں غزہ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ ٹرمپ نے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کو کامیاب قرار دے دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا، امریکی صدر کے ساتھ غزہ پر ملاقات مثبت اور نتیجہ خیز رہی، امید ہے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے آج 1 on 1 ملاقات متوقع۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف ٹرمپ سے ملنے واشنگٹن جائیں گے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تجارت پر بات ہوگی، پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور خطے کی صورتحال پر بھی غور ہوگا۔ ملاقات میں افغانستان کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ سے وزیراعظم شہباز شریف کی غیر رسمی ملاقات، دونوں رہنماؤں نے غیر رسمی ملاقات میں گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ سے خوشگوار اور بے تکلفانہ گفتگو، دونوں رہنماؤں نے گفتگو کے دوران ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی باتیں سن کر ٹرمپ نے تھمز اپ بھی کیا۔ اس موقع پر امریکی صدر نے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے بھی ہاتھ ملایا۔ شہباز شریف کی نیو یارک میں چینی ہم منصب سے ملاقات، وزیراعظم کی چینی صدر شی جن پنگ کے ویژن کی تعریف، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس اور سری لنکن صدر سے بھی ملے۔ شہباز شریف کی کویت کے ولی عہد شیخ صباح خالد الصباح، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ بھی بیٹھک، غزہ میں جنگ بندی اور دیگر امور پر گفتگو۔ اردن، انڈونیشیا اور آسٹریا کے رہنماؤں سے بھی ملے۔ آسٹریا کے چانسلر سے بات چیت میں کہکہوں کا تبادلہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پاک سعودی دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ UN جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ معاہدہ مسلم ریاستوں کے درمیان علاقائی سلامتی کے نظام کی شروعات ہے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ دنیا 2 سال سے غزہ میں نسل کشی دیکھ رہی ہے۔ ایران، قطر، شام، لبنان اور یمن پر حملے کیے گئے۔ پڑوسیوں پر حملوں سے ظاہر ہے کہ اسرائیل کی امن میں دلچسپی نہیں۔ اسرائیل اور اس کے سہولتکار طاقت سے خود کو مسلط کرتے ہیں۔ ایرانی قوم نے بارہا ثابت کیا ہے کہ یہ کبھی نہیں جھکے گی۔ پزشکیان کی یورپی ممالک کی طرف سے ایران پر پابندیوں کی مذمت، کہا کہ ایران نے کبھی ایٹم بم بنانے کی کوشش نہیں کی اور نہ کرے گا۔ انڈونیشیا غزہ میں 20,000 فوجی بھیجنے کو تیار۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں انڈونیشین صدر پرابو وسوبیانتو نے کہا کہ ان کا ملک غزہ میں امن فوجیوں کو تعینات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ اجازت دے، غزہ میں امن فوج بھیج سکتے ہیں۔ دنیا غزہ میں کھلے عام نسل کشی اور عالمی قوانین کی پامالی دیکھ رہی ہے۔ ہم کبھی بھی بھولیں گے نہیں اور آج بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو نے کہا کہ امریکہ اور یورپ بھی غزہ میں نسل کشی کے ذمہ دار ہیں۔ چلی کے صدر گیبریل بورک نے خطاب میں کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم کو عالمی عدالت انصاف میں لایا جائے۔ میں نہیں چاہتا نیتن یاہو خاندان سمیت میزائل حملے میں مارا جائے۔ ٹرمپ نوبیل امن انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ رکوائیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ٹرمپ 7 جنگیں ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، غزہ میں بھی جنگ بندی کروائیں۔ صرف ٹرمپ ہی اسرائیل پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اسرائیل کو اسلحہ اور فوجی سامان امریکہ فراہم کرتا ہے۔ غزہ میں بمباری اور قتل و غارت گری ختم ہونی چاہیے۔ ٹرمپ واقعی نوبیل امن انعام چاہتے ہیں تو انہیں غزہ کی جنگ ختم کرانا ہوگی۔ امریکی صدر اور فرانسیسی ہم منصب کی ملاقات بھی ہوئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے حماس کو فائدہ پہنچے گا۔ فرانسیسی صدر نے کہا غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔
तबाह हाल गजा पर सेहोनी फोर्सेस की बमबारी जारी। सुबह से अब तक 84 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा सिटी पर बमबारी में 50 अफराद को शहीद किया गया। गजा जंग में अब तक 65,382 फलस्तीनी शहीद। नाकाबंदी के बायस गजा के अस्पतालों की सूरत हाल अबतर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस गजा के अवाम पर खुलेआम बमबारी करके हज़ारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर कर रही है। महकमा सेहत ने खबरदार किया कि गजा में अस्पतालों को इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है। ईंधन मुकम्मल खत्म होने से अहम तरीन शोबे भी बंद होने लगे। उधर गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला के करीब धमाके और ड्रोन्स की परवाजें। दूसरी तरफ सैकड़ों अफराद का इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ इसराइली एयरपोर्ट पर एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी के लिए मुआहिदे का मुतालबा। मुजाहिरीन का नारंगी रंग के सूट पहनकर नेतन्याहू को जेल भेजने का इशारा। ट्रंप इस्लाम मुखालिफ, मुतअस्सिब और नस्ल परस्त हैं। ट्रंप हर वक्त मेरी ही बातें करते रहते हैं। लगता है मैं उनके हवास पर छाया हुआ हूँ। मेयर लंदन सादिक खान का अमरीकी सदर ट्रंप की तनकीद पर करारा जवाब। तंज करते हुए कहा कि ऐसा ना हो ट्रंप मुझे काबुल ही भेज दें। मैं बिना कराए के अमरीकी सदर के जहन में रह रहा हूँ। ट्रंप इस्लामोफोबिक और औरत दुश्मन है। बहुत से वजूहात की बिना पर लंदन दुनिया का नंबर 1 शहर है। यूएन जनरल असेंबली में तकरीर के दौरान ट्रंप ने मेयर लंदन को खौफनाक करार देते हुए कहा था कि मेयर सादिक खान लंदन में शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। बदतरीन सैलाब ने मुतासरा अफराद की कमर तोड़ दी। रावी, सतलुज और चिनाब के किनारे आबाद इलाकों में हर तरफ तबाही। वापस लौटने वाले मुतासरीन घरों की जगह मलबे का ढेर देखकर परेशान। घर बार, बच्चे, ना ही फसलें, जानवर और इमलाक पानी में बह गए। सारी जमा पूंजी लम्हों में दरियाबुर। सैलाब मुतासरीन भी हुकूमत की फौरी इमदाद के मुंतजिर। कहा हुकूमत जल्द अज जल्द सर्वे करे और माली इमदाद करे। सैलाब मुतासरा M5 मोटरवे भी ताहाल बंद। दूसरी तरफ पंजाब में सैलाब से मुतासरा रोड्स की हंगामी तामीर और मुरम्मत जारी। लियाकतपुर में सैलाबी पानी से पड़ने वाले शगाफ को पुर कर दिया गया। सैदपुर ता मरहड़ी सड़क में सैलाबी रेल में पड़ने वाला शगाफ भर दिया गया। कहत और केमिकल हथियारों को जंगों में इस्तेमाल किया गया। अगर कोई कौम अमन चाहती है तो उसे अब भी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का यूएन जनरल असेंबली से खिताब। कहा कि बैनुल-अक़वामी कानून नहीं, हथियार फैसला करते हैं कि कौन बचता है। दुनिया का कोई गोशा महफूज नहीं रहा। हम इंसानी तारीख की सबसे तबाहकुन हथियारों की दौड़ से गुजर रहे हैं। सस्ते ड्रोन बेड़े जंग की नौयत को तब्दील कर रहे हैं। जंग में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर कवानीन बनने चाहिए। इसराइली शहर एलात में यमन से ड्रोन हमले, 20 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले में 12 अफराद शदीद जख्मी हुए, दीगर को हल्के जख्म आए हैं। यमन से लॉन्च किया गया एक ड्रोन एलात में गिरा। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ड्रोन को रोकने में नाकाम रहा। यमन के हूसी बहरा अहमर में इसराइल से मुंसलिक जहाज़ों पर भी हमले कर रहे हैं।